بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. دین کا کام چاہے مدرسے کا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے خانقاہ کا ہو، چاہے مکاتب کا ہو، اگر اس کے اندر کوئی چالاکیاں کرے گا تو سال میں اسے 2 جھٹکے لگیں گے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، روحانی جھٹکے یا جسمانی جھٹکے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. جیسے اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا، کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. کال کبریا اور ردائی میری چادر ہے بھائی، تو اس کا مطلب صرف اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کا علم بھی ہے، اس کی بڑائی، اس کا علم، اس کا دین. کوئی بھی اس میں دوسری چیز داخل کرے گا تو اللہ آہستہ آہستہ کر کے اسے پھینک دے گا. الکبریا اور ردائی، اللہ اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا پسند نہیں کرتا. اسی کا مطلب اسی طریقے سے یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا قرآن ہے. آدمی خالصا لوجہ اللہ کرے، خالصا لوجہ اللہ، پھر تھوڑا ہوگا اس میں بھی اللہ برکت دے دے گا. کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی مال کی غرض نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں تہامہ پہاڑ کے برابر جو ہے لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ پہاڑ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ پہاڑ کیوں کہا؟ تو اس زمانے میں وہ پہاڑ سب سے بڑا تھا حضور کے سامنے. حضور کو ہمالیہ پہاڑ کا پتہ نہیں تھا، کہ اگر حضور کو ہمالیہ پہاڑ کا پتہ ہوتا تو حضور ہمالیہ پہاڑ کہتے، لیکن وہ جو ماحول تھا ان میں سب سے بڑا یہ پہاڑ تھا. آپ نے کہا دیکھو تہامہ پہاڑ، بہت پہاڑ کی مثال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تھا، اس لیے اس کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو یہ بہت پہاڑ ہے، اس میں تم سبحان اللہ پڑھو تو ہر پہاڑ کے برابر، اس کے وزن کے برابر اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. الحمدللہ پڑھو تو ہر پہاڑ کے جو وزن ہے اس کے برابر اللہ دے گا. 5 کلومیٹر ہے بہت پہاڑ. ہم لوگ ساتھیوں میں لے جاتے ہیں کبھی کبھی، تو میں خود کہتا ہوں انہیں کہ بھی صحابی کے پاس چلو. بہت پہاڑ کو وہاں کے لوگ صحابی کہتے ہیں، عرب لوگ. بہت پہاڑ ایک ہی صحابی ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا. تو میں عربوں کو کہتا ہوں کہ آج صحابی سے جا کر ملاقات کریں گے تو کہتے ہیں طیب. بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، آپ صحابی کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا نام ہی صحابی کہتے ہیں. وہ لوگ آپس میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ علماء ہوتے ہیں، اس کے بعد دلائل ہیں اس کی. وہاں سے اچھا وہاں یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو احد پہاڑ پر جا کر شہداء احد کو سلام کرے، اور پھر احد پہاڑ قریب ہے وہاں بیٹھ جائے کسی بھی جگہ اور اللہ سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی. تو کئی لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس
تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا جاؤ صحابی کے پاس جا اور وہاں سلام کر، سب کو وہاں جا کر دعا مانگ۔ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے ہو گئی، کیونکہ مدینہ منورہ کا ٹائم ہوتا ہے نا ہمارا، یہ کہتے ہیں کہ چلو آج صحابی کے پاس جائے، تو وہاں عرب جو ہے عام مثلاً مدینہ والے یہ دو باتیں کرتے ہیں کہ بھی چلو آج صحابی سے مل کر آتے ہیں۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اسلاف یعنی بڑے جو مدینہ میں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک ہی صحابی رہ گیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کیوں؟ ارے اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا، اس کی فضیلت بیان کی کہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے، بارش گرتی ہے سونے کی طرح چمکتا ہے، یہ بارش سونے کی طرح 5 کلومیٹر ہے، پورا گھماتے ہیں راؤنڈ، تو آتے آتے وہ کاٹا دیکھتے ہیں کہ 5 کلومیٹر ہو گئے الحمدللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے تھوڑا پانی، وہ حدیث میں آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ میں نے اللہ کے سامنے آ کر ہوا منصورہ کہاں گئی؟ تو گئی تمہاری نیتیں سمئی باسون اللہ نیت ہے۔ اس علم حاصل کرنے کے لیے یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کی پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ اپنے علم میں بھی کسی کی پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا۔ خاص میرے لیے کرو، کوئی بھی دین کا کام کرنا ہے میرے لیے کرو تو اس کا وزن ہوگا اچھا کے میدان میں۔ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پانی آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جو گزرے ہیں یہ اپنی کوالٹی کی وجہ سے مقبول ہوئے ہیں، کوانٹٹی کی وجہ سے مقبول نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، کوئی زیادہ مدرسے نہیں تھے، کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں تھا، اونٹ کے اوپر بیچارے سفر کرتے تھے، ایک گاؤں دوسرا گاؤں تیسرا گاؤں۔ ہمارے پردادا نصیر، ہمارے دادا نصیر نام تھا ان کا، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، گٹھا مند والوں نے خوب ساتھ دیا حضرت مولانا کا، ان کی دعائیں ملی۔ یہ ان دعاؤں کا اثر ہے جو ہم چمک رہے ہیں۔ پھر ہمارے والد صاحب کی محنت لگی، کبھی بھی کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں کیوں ضائع کروں، میرے پاس بھرا ہوا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، میں کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کروں گا، تو میرے لیے کیا ہو، اور اگر میرے لیے نہ کیا تو اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ بنگال میں بہار میں اجتماع تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، ہمارے والد صاحب وغیرہ سب تھے دوسرے، اور بہار میں بڑا اجتماع تھا جس کو عالمی اجتماع کا نام دیتے ہیں نا، کیونکہ عالمی اجتماع یہ بھی ایک قسم کی فیشن ہو گئی ہے۔ عالمی اجتماع یہ فیشن ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ عالمی اجتماع جو ہے وہ ایسا چلاتے ہیں تو اس کی روحانیت ہی نکل جاتی ہے۔ اب وہ اجتماع تھا ظہر کے بعد جو ہے، شاید میرا بیان تھا یا کس ہفتے کا بیان تھا اجتماع میں، اور آپ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے ساتھیوں میں وہ بھی تھے، رستے میں مجھے ملے آتے ہوئے، میں نے کہا کھڑے ہو، کھڑا کیا، میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، ہاں پھر سے پڑھ، رونے لگے۔ یہ کہا بھی یہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں یہ اندر کی کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ روحانی جھٹکے لگیں گے یا جسمانی؟ روحانی جھٹکوں کا کیا مطلب؟ جنات، جادو، اس میں پھنسے گا، اللہ پھنسائے گا اس کو۔ اور جسمانی کیا؟ کاروبار میں نقصان، یہ نقصان ہم جھٹکے دیں گے۔ یہ ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون۔ منافقین کے بارے میں یہ چیزیں کہے گی۔ نفاق جو ہے دکھتا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا جو مخلص ہوگا اس کے ساتھ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی۔
اور جو گڑبڑ ہوگا اس کے ساتھ بھیڑ ہوگی. یہ علماء نے لکھا ہے. ہو حضرت آ رہے حضرت آ رہے حضرت آ رہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورج کی طرح کام کرو بیٹا. میں پوچھتا تھا کیا بس سورج کی طرح کیا کام کرے؟ تو دیکھو سورج نکلتا ہے تو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. حضرت آ رہے وہ حضرت آ رہے ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور کوئی بھی اعلان نہیں کچھ بھی نہیں روزانہ نکلتا ہے ساری دنیا کو جو ہے روشنی دیتا ہے گرمی دیتا ہے سب کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بغیر بھیڑ بھاڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ دوسری جگہ نکلتا ہے. تو دین کا کام بیٹا اس طریقے سے کرو کہ کوئی بھیڑ بھاڑ تمہارے ساتھ نہیں اور فائدہ سب اٹھانے اور اٹھا کر مر کر قبر میں آ جاؤ. لیکن آخری وقت میں خیال رکھنا. یہ ابا کہتے تھے کہ عام طور سے آدمی جو بھٹکتا ہے وہ اخیر میں بھٹکتا ہے شروع میں نہیں بھٹکتا. شیطان جو ہے یہ اخیر میں بھٹکا. حالانکہ عبادت کرتا رہا سالوں تک فرشتوں کو جو ہے فرشتے کو بیان کرتا رہا لیکن وہ جو حالت آئے تو وہ آخر کے اندر بھٹکا اور ایسا بھٹکا کہ قیامت تک بھٹکا. تب فرماتے تھے کہ آخر میں آدمی بھٹکتا ہے اس لیے آدمی دعا مانگے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. میری رزق کو بڑھا دینا اللہ میرے بڑھاپے میں. تو بڑھاپے میں رزق کو بڑھانے کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے. اچھا عوان انصار ہیں اچھے ساتھی ہے دین کی بھی حفاظت ہو جائے. وہ بڑھیا کی طرح مت بننا. مکہ مکرمہ میں ایک بڑھیا تھی حدیثوں میں آتا ہے جو صبح سے لے کر کے سورج طلوع ہوتا وہ کپڑا بنانا شروع کرتی تھی کپڑا بنتی تھی. لوگ آتے جاتے اس کو دیکھتے رہتے تھے اس بڑھیا کو. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا تو بڑھیا جو ہے وہ سورج کی طرف دیکھتی ہاں اب غروب ہو رہا ہے. اب بالکل قریب وقت آتا سورج کے غروب ہونے کا تو بڑھیا جو ہے سب کے سامنے اچھا سب جمع ہوتے اس کو دیکھنے کے لیے سب کے سامنے وہ کپڑا پھاڑ دیتی تھی. اس پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. والد صاحب رحمۃ اللہ بہت پڑھتے تھے اس کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. اس بڑھیا کی طرح مت بننا جس نے صبح سے لے کر شام تک خوب محنت کی اور جب گھر جانے کا وقت آیا کہ کپڑا لے کر جاؤں گی سیوں گی لیکن سب کے سامنے پھاڑ دیا تو زندگی بھر دن کا کام کیا اور آخر میں محروم بنے. ایسا مت کرنا. یہ آیت پڑھتے تھے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. آج کا سبق یہ یاد رکھنا اللہ اپنے ساتھ کسی کی پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا. اسی طریقے پر اللہ اپنے دین کے کام میں بھی کسی کو پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا. کوئی اور نہیں آگے میرے لیے کرو مخلصین لہ الدین قل اللہ اعبد مخلص لہ الدین. آج کہیے میں تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کروں گا. لوگ مجھے دے نہ دے لوگ میری طرف دیکھیں نہ دیکھیں لوگ میرا بھاؤ پوچھیں نہ پوچھیں. ذمہ دار جو ہوتا ہے عبداللہ بن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر بہت ڈرتے تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذمہ دار کو توق کو پہنایا جائے گا پھر اس کا انصاف آئے گا جو اسے چھڑوا دے گا جنت میں لے جائے گا یا اس کا ظلم آئے گا یا اس کی بے عدلی آئے گی جو اسے جہنم میں ڈال دے گی. تو اس لیے وہ ڈرتے تھے حضرت عمر. باٹی بات شروع بات آپ لوگ قریب قریب آ جاؤ.
جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر تو بہت جلدی چلے گئے، تو حضرت عائشہ سے چپ کے مشورہ کرتے تھے حضرت ابو بکر۔ حضرت عائشہ تھی تو ام المؤمنین، ان کی بیٹی بھی تھی، لیکن ام المؤمنین کے اعتبار سے بہت ہی خیال رکھتے تھے حضرت ابو بکر، کوئی بات کچھ نہیں ہوتی تھی تو پوچھتے تھے۔ تو کہا کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی، کام لے کر میں چلا، اب جو ہے میرے مرنے کے بعد کیا؟ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، میں نے خواب دیکھ لیے ہیں اور میں نے جو ہے سب نشانیاں مجھے مل گئی ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں۔ دونوں باپ بیٹی کا یہ مشورہ پہلے ہو گیا تھا کہ تو وہ میرے حضرت عائشہ کا اور صدیق اکبر کا، اور کہتی تھی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ابا میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کی قبر یہی بنا دوں حضور کے قریب۔ اس پر ابو بکر بہت روئے جا رہے تھے کہ بہت بڑا احسان ہوگا تیرا، نبی کے قریب میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو یعنی بہت بڑی چیز ہے میرے لیے، دنیا میں بھی ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہا، اور اٹھیں گے تو ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا تنہائی میں، تو میں کیا کروں کیا کروں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار تھی، وہ کہتی تھی کہ ابا اس وقت کے جو حالات ہیں، ہر ٹائم کے حالات ہوتے ہیں نا کنٹرول کرنے کے، کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں عمر ہوا حق، حالانکہ مزاج میں سختی ہے، یہ نہیں کہ مزاج میں سختی نہیں ہے، مزاج میں سختی ہے، تھوڑا سا تیز مزاج ہے، اور دائی کے لیے تیز مزاج کا ہونا زیادہ کہنا اچھا نہیں رہتا، نرم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ چیز حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم تھا، صدیق اکبر کا مزاج نرم تھا، اور میرے مزاج میں تھوڑی سختی زیادہ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ میرے مزاج کی سختی بھی مجھے نبھانی پڑ رہی ہے، میرے مزاج کی نرمی بھی مجھے نبھانی پڑ رہی ہے۔ کام بہت کیا، آخر تک ڈرتے رہے، آخر تک۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قصے مرکز نظام الدین میں بہت بیان کرتے تھے، تو ڈرتے اس وجہ سے تھے کہ ذمہ دار کو توق تو ہر حال میں پہنایا جائے گا، یہ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر حال میں پہنایا جائے گا، پھر اس کا عدل اور انصاف آئے گا جو اسے چھڑوا دے گا، یا اس کا جور و ستم ظلم آئے گا جو اسے دھکے مار کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ذمہ داریوں سے، امیر بننے سے وہاں کے لوگ ڈرتے تھے، جو آج ہم کو مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ حدیث یاد نہیں ہے۔ رائے گڑھ میں نے یہ حدیث بیان کی مولانا زبیر صاحب کے سامنے، وہاں زبیر صاحب زندہ تھے، تو وہاں زبیر صاحب نے کہا رہے مولوی تم نے تو پھنسا دیا مجھے، یہ جملہ کہا، میں تو پھنس گیا یار، میں ویسے بدن کا موٹا اور ویسے بھاگم دوڑی ہوتی نہیں ہے، اور تم نے یہ حدیث سنا دی۔ میں نے کہا حیات صحابہ میں لکھی ہے، فلاں جگہ لکھی ہے، حیات صحابہ کا مطالعہ ہمارے بڑے کہتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حیات صحابہ کئی مرتبہ پڑھی ہے، ابھی ہمارے پاس وہ نشانیاں کرتے جاتی ہیں، نشانیاں 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 نشانیاں، تو اس میں سے اس لیے دعوت کے میدان میں حیات صحابہ لکھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی حقیقی داعی جو تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت کھپائے اپنے آپ، تو زمن میں اتنا اکرام نہیں، گاڑیاں نہیں، اب تو ماشاءاللہ 10 گاڑیاں کھڑی ہو جانے، اکرام ہے۔ ابا فرماتے تھے استقبال کے زمانے میں آدمی بدکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، حالانکہ میں بڑا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کام بڑا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست بیان کیا، اور لاہور کے اندر یہ آخری بیان تھا ان کا، مغرب بعد آخری بیان تھا، اور آخر میں اتنا جملہ کہا، میرے دل میں جتنی باتیں تھی میں نے تم سے کہہ دی، اب اگر میری باتوں پر تم عمل کرو گے تو چمکو گے، اور اگر میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو اجڑو گے۔ یہ آخری جملے تھے،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کھڑے ہو گئے. اب جب بغیر دعا کی، جب ہماری دعا ہوتی ہے تشکیل ہوتی ہے، کچھ نہیں، سارا پرانوں کا مجمع تھا. اور یہ جملہ کہا، میرے دل میں جتنی باتیں تھی میں نے کہہ دی. میری باتوں پر عمل کرو گے تو چمکو گے، میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو اجڑو گے. یہ کیا کر رہا تھا؟ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو ایک دم سے گر پڑے تختری. اور جب گر پڑے تو وہاں تو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، وہاں کا عملہ بہت مضبوط ماشاءاللہ. جو قریشی صاحب یہ قریشی صاحب وہاں کی حکومت میں بڑے تھے، ان کا نام ہی تھا قریشی صاحب. وہ قریشی صاحب بھی وہاں تھے. ارے مہارانا کو کیا ہوا، کیا ہوا، اٹھاؤ کہ چلو ہسپتال لے چلو. ان کی بڑی گاڑی ہوتی تھی اس دور کے اندر. اس گاڑی میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد وہ گاڑی لے کے چلی، اور ساتھی نے سب انتظام کر دیا ہسپتال کا جو بھی تھا. اور جانے لگے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کہہ رہے تھے، الرفیق الاعلی، زور سے، الرفیق الاعلی مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء مع الصالحین. یہ جملہ پڑھ رہے تھے. اچانک سے بھی ایک تھوڑی سی سنبھلنے کے بعد مولانا یوسف صاحب نے زور سے کہا، بے قریشی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ تو قریشی صاحب نے کہا کہ حضرت ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی مجھے ہسپتال لے کے کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو لڑکیاں ہوں گی، وہ مجھے ہاتھ لگائے گی. میں نہیں چاہتا کہ اللہ سے میں مل رہا ہوں اور گناہ کے ساتھ ملوں. یہ مولانا یوسف صاحب کے آخری جملے ہیں. کیونکہ اس سفر میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. وہ آخری سفر تھا حضرت کا. مولانا انعام الحسن صاحب اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتھ تھے. تو حضرت نے کہا، مجھے وہاں کہاں لے جا رہے ہو قریشی صاحب؟ وہاں تو لڑکیاں ہوں گی، سہارنپوری کی زبان میں لونڈیا کہتے ہیں. لڑکیاں ہوں گی، لونڈیاں ہوں گی، اور وہ جو ہے مجھے ہاتھ لگائے گی، اور میں اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ جو ہے گناہ کے ساتھ ملوں، مجھے مت لے جاؤ. تو قریش صاحب نے کار چلاتے یہ کہا، حضرت کوئی لڑکی وہاں نہیں ہے، سب لڑکیوں کو ہم نے نکال دیا ہے، سب ڈاکٹر حضرات ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بس کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں لے جانے کا، مجھے تو مرکز لے چلو. بلال پارک مرکز ہوتا تھا اس وقت، بلال پارک، اب بھی بلال پارک ہے لیکن وہ مرکز نہیں ہے، اب مرکز مسجد ابراہیم بن گیا. بڑھتے جگہ بدلتی تھی. بلال پارک اب بھی ہے، وہاں بیانات ہوتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، عورتیں بہت جمع ہوتی تھی بلال پارک میں. مجھے تو بلال پارک لے چلو. اب ہسپتال کے دروازے پر پہنچے اور کہا، گواہ رہنا بھی تم لوگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. روح پرواز کر گئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہاں لے جا کر اندر جا کر چیک کیا تو فرمایا کہ یہ بس تم لوگ یہاں داخل ہوئے اور اسی جگہ انتقال ہوا ہے حضرت کا. اب فوراً شیخ کو اطلاع. یہ میں کہتا ہوں، کس پر سناتا ہوں؟ یہ جو حقیقی داعی ہوتا ہے اور جو پکا مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، کام اس کا رکتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ دعوت کے کام میں لگا، یہ علم میں لگا، اس کا کام رک گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. لیکن آج کے سبق کی یہ بات یاد رکھنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند ہی نہیں کرتا دور دور تک. ویسے اللہ اپنے علم میں، اپنے دین کے کام میں بھی کسی کا پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا. ریاکاری پسند نہیں کرتا، وہ دکھاوا پسند نہیں کرتا، اندر کے گڑبڑے پسند نہیں کرتا. سیدھا سیدھا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. دائیں بائیں مت دیکھو، سیدھا سیدھا راستہ ہے، آپ چلتے رہو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جوان تھے، تو
تو بڑھاپا نہیں تھا 1965 میں ماشاءاللہ اچھے خاصے شہد کی اپنی تھیلی ساتھ رکھتے تھے. یوں فرمایا اب فکر کیا کریں, مولانا کا انتقال ہو گیا. یہاں شیخ کو اطلاع دی سہارنپور میں. اس زمانے میں تار چلتے تھے, تار کے ذریعے سے موبائل وغیرہ نہیں تھے. شیخ کو اطلاع ہوئی تو شیخ سے وہاں والوں نے پوچھا یہ کیا کریں, یہی دفن کر دیں بلال پارک میں کسی جگہ, یہ نظام الدین بھیجے. تو شیخ نے جملہ کہا بھئی تم تو جو ہے ہمارے بزرگوں کو وہیں دفن کر دیتے ہو, مولانا رائے پوری کو بھی تم نے وہیں دفن کر دیا اور فلاں بزرگ کو دفن کر دیا. ابھی یوسف کا انتقال ہوا, چھوٹے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اب یوسف کا انتقال ہوا, اب تم جو ہے اس کو بھی وہاں دفن کرنے کی باتیں کر رہے ہو. نہیں بھی, ہماری تو رائے یہ ہے کہ یوسف کو یہاں لایا جائے. بڑے لوگ تھے, مستقل ہوائی جہاز کیا, مستقل ہیلی کاپٹر نہیں, بڑا ہوائی جہاز. ساتھی بھی آئے وہاں سے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت کا جنازہ رکھا ہوا اور سب سے قریب میں بیٹھا ہوا تھا, سب سے قریب, اور میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے ہنستے تھے. یہ کارگزاری میں نے کہیں بیان نہیں کیا, جٹھاموں نے پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں, میں کہیں بیان نہیں کی کارگزاری. بچوں کو سنایا, ہمارے بچے جو ہے گھر میں, ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے تو کبھی کبھی یہ چیزیں گھریلو سنا دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سامنے کی سیٹ پر حضرت بیٹھے ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس طرف میں بیٹھا ہوا, اور بیچ میں حضرت کی لاش, اور چہرے کے قریب بیٹھے ہوئے, اور جیسے حضرت جی جو ہے مسکرا رہے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ہوائی جہاز یہاں اترا, پالم ایئرپورٹ تھا اس وقت, پالم ہوائی اڈہ. تو پالم ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز اترا. جب وہاں اترا تو وہاں میواتیوں کی, ساتھیوں کی جو بھیڑ ہونی چاہیے وہ بھیڑ تھی. شیخ بھی پہنچ گئے تھے, اور پھر جو سہارنپور سے, تو شیخ سہارنپور سے آ گئے تھے. پھر وہاں سے جو ہے جنازہ لایا گیا. جنازہ غسل تو وہاں دے دیا تھا ان کو, لیکن یہاں آ کر پھر سے تھوڑی سی تدبیریں کی. اور وہاں ایک کمرہ ہوتا تھا جسے کہتے تھے مولانا یعقوب صاحب کا کمرہ. اسی کمرے سے ہم لوگ جو ہے مرکز میں داخل ہوتے تھے, اور ہم لوگ اسی کمرے سے مرکز سے نکل کر, اس کمرے سے نکل کر اپنے گھر پر آتے تھے. بیچ کا کمرہ تھا وہ, تو وہاں ان کا جنازہ رکھا. جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا کہ چلو 64 کھمبا ہے وہاں, مغل زمانے کا, سامنے ہی ہے 64 کھمبا اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر جنازے کی نماز رکھی تھی, جنازے کی نماز بھی وہاں رکھی تھی. تو پھر جو ہے کافی لوگ جو ہے اس دروازے سے آویں, اس دروازے سے نکل جاویں. حضرت کا چہرہ دیکھو. شیخ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی شیخ جو ہے ان کے گھٹنے میں تکلیف شروع نہیں ہوئی تھی, یعنی چلتے تھے, لاٹھی لے کر چلتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو بہت تھکا ہوا تھا, میں تو کسی ساتھی کو کہا بھی میں تو اتنے دنوں سے راتوں سے جاگ رہا ہوں وہاں پاکستان میں, جو میں بہت تھکا ہوں, مجھے 1 گھنٹے کی, کسی کو کہا گجراتی میں اے بھائی میں نے چا پی رہا ہے, میں نے 1 کلاک ہوا بس 1 کلاک. تو کوئی مومن تھا وہاں, تو انہوں نے جو ہے باہر سے چائے وغیرہ, ذکی ہوٹل ہوتی تھی اس وقت میں, اب بھی ہے وہ, وہاں سے چائے لے کر آیا. اور والد صاحب کو گرم گرم چائے پسند تھی, ہمارے والد صاحب کو گرم گرم, اور گرم گرم چائے پی. اور والد صاحب کہتے تھے کہ میں لیٹا, اور اس نے بدن بھی خوب دبایا ہمارے نوجوان نے, اور میں 2 گھنٹہ جو ہے لیٹ کر سے میں گھبرایا. میں نے کہا بھائی جنازے کی نماز تو نہیں ہو گئی, کہ بھی ایسا ہو کہ میں لیٹا رہوں اور میں اتنا سفر میں ساتھ ٹائم کرنا, ابھی نہیں ہوئی, ابھی تو مسافر وہ لوگ دیدار کر رہے ہیں حضرت کا, چل کے چل کوئی بات نہیں. وضو وغیرہ کیا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنے میں دیر بہت لگتی تھی. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے وضو کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے, یہ لوگ تو جو ہے چت منگنی پٹ دیا 2 منٹ میں وضو کر کے آ جاتے ہیں. یہ ہم کو کہتے تھے یہ لوگ جو ہے یہ بھی حضرت جی گئے وضو کر کے آ گئے, یہ ہو گئے وضو کر کے آ گئے. آپ خبر نہیں من آپ کی وار چل لگے سے
میرے سے آپ کو شک ہوگا ابا؟ نہیں شک نہیں، میں ذرا برابر سوتا ہوں، کوئی چیز یعنی خشک نہ رہے، میرا چلتا رہتا ہے ایسا۔ جب سب نے دیدار کر لیا تو عورتوں نے تذکرہ کیا شیخ سے کہ ہم بھی چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، چلو بھائی تم بھی آ جاؤ۔ اخیر میں ان کی ماں مولانا یوسف رحمۃ اللہ جی، یہ اخیر میں، اور اخیر میں آ کر جو ہے بس شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو جو نکال دیا، عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیاں وغیرہ جاؤ، اور ان کی ماں نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، یوسف دین کے خاطر تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکایا، اب قبر میں جا کر آرام کر۔ میں نے تجھے جنا ہی اسی لیے تھا کہ تو دن کا کام کری۔ اس سے وہ شیخ بہت بیان کرتے تھے اپنے نجی مجلسوں میں، کچھ باتیں آپ بیتی بھی لکھی ہیں انہوں نے، شیخ نے، لیکن یہ سارا تفصیل ہے تو سے آپ بیتی بھی نہیں ملے گا، یہ ہمارے پاس ملے گا، کیونکہ گھر کی عورتیں، گھر کے مرد، وہ سب ساتھی رہتے تھے وہاں۔ تو نے زندگی بھر تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکایا، اب جنت میں جا کر آرام کر، یہ ان کی ماں نے کہا۔ پھر کسی نے پوچھا بعد میں کیا تھکے؟ ارے بولے نماز کے اجتماع سے آتا تھا، کپڑے جو ہے غبار آلود ہوتے تھے، یہاں آ کر ایک میواتی ستو پلا دیتا تھا، ستو کا پانی، اور پلا کر یہ فوراً اوپر چلا جاتا تھا، اور اوپر جا کر جو ہے حیات الصحابہ لکھتا تھا، امان الاحباب لکھتا تھا۔ پھر جو ہے بیان کے لیے آ جاتے تھے، سارے بیانات اپنے ذمہ لے رکھے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فجر کا بیان، پھر جو ہے ہدایات، پھر مشورہ، پھر جو ہے کارگزاری، روانگی کی دعا، یہ ساری چیزیں مرکز میں ایک اکیلا آدمی بہت ہمت کے ساتھ لوگ آتے تھے۔ فجر کا بیان جو ہے گھنٹوں چلتا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اندر ایک چنگاری تھی، اس نے ساری دنیا کو ہلا دیا۔ یہ ساری دنیا جو ہل رہی ہے نا، کتنے کام اجتماعات ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر دین کی خاطر چنگاری رکھو۔ یہ جی بی ہوتی ہے نا، جی بی 256 جی بی، 300 جی بی، 3000 جی بی، اور یہ ہوتا ہے نا، تو اپنے دماغ میں سم رکھو دین کی اور اسلام کی، اور 10,000 کروڑ جی بی اپنے دماغ میں رکھو دین کے خاطر، کہ میں میرے دین کو کیسے پانی پہنچاؤں، کس طریقے سے پانی پہنچاؤں، کیا کروں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بس یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے، کسی کے ذریعے قدم کے ذریعے لینا ہے، کسی سے بیان کے ذریعے لینا ہے، کسی سے قلم کے ذریعے لینا ہے، کسی سے دعا کے ذریعے لینا ہے، کسی سے کیا لینا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ لیکن کس سے لے گا اللہ؟ جس کا دل پاک ہوگا۔ گڑبڑ سے اللہ لے گا لیکن وقتی، اور جو مخلص ہوگا اس کا کام اللہ تعالیٰ خوب چلائے گا، قبول کرے گا۔ اور ہمارے سامنے بہت قصے ہیں، ایک قصہ نہیں، عربوں کے ادھر کے ادھر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہ عبدالرشید صوفی، جس کی قرآت بہت مشہور ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، قطر کے امام یہ عبدالرشید صوفی۔ آپ یوٹیوب پر جا کے عبدالرشید صوفی لکھو گے تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کینیڈا میں ساتھ تھے جماعت کے اندر، یعنی ہماری جماعت الگ تھی، ان کی جماعت الگ تھی، لیکن کینیڈا میں ہم نے وقت لگایا ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا۔ وہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ مولوی صاحب میرے والد کے پاس مکان نہیں تھا، درخت کے نیچے مجھے قرآن پڑھایا ابا نے، کھانا نہیں ہوتا تھا، تو میں جو ہے کہیں سے جنگل کے اندر سے تو پھل یہ وغیرہ چیزیں آتی تھی وہ، لیکن کبھی بھی میری تہجد نہیں کی، ابا تہجد اٹھا دیتے تھے،
بیٹا قرآن سنا، بیٹا قرآن سنا، سختی کرتے تھے. وہ سختی آج کام آ رہی ہے کہ آج بڑے بڑے بادشاہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اللہ نے مجھے دین بھی دیا، دنیا بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا. تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. دین کے بارے میں چنگاری رکھو دل میں، سوچتے رہو. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. بس ختم ہو گئی بات. خیر ہونی چاہیے. مدرسے کا احترام، اساتذہ کا احترام. بہت بڑے محدث گزرے مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو وہ جو ہے ہمیشہ جب بھی نیند پوری کرتے تھے تو استوان عائشہ پر بھی چیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے. اس زمانے میں بھیڑ نہیں ہوتی تھی استوان عائشہ پر، اب بھیڑ ہونے لگی. اب تو مشینیں لگانے لگے یہ لوگ جانے کے لیے، سب ترتیبیں کرنے لگے، وقت ملنے لگا تھا. اس زمانے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، تو جو ہے وہ چیک لگا کر اپنا نیند پوری کر لیتے تھے. پاؤں نہیں پھیلاتے. شاگرد کہتے تھے کہ آپ پاؤں نہیں پھیلاتے. نہیں جی میں پاؤں نہیں پھیلاؤں گا. تو کیوں نہیں پھیلاتے حضرت؟ یہ بتا جس طرف بھی میں پاؤں پھیلاؤں اس طرف میرے استاذ کا مکان ہے، میں استاذ کے مکان کی طرف کیوں پاؤں پھیلاؤں؟ مجھے علم ملا ہے ان سے. تو کرو گے انشاءاللہ. اور دعا ہمیشہ مانگتے رہو. دعا سے تو کبھی پیچھے ہٹو ہی مت، کیونکہ دعا مانگنے کی اللہ توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ بھٹکتا رہتا ہے. اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. تو مانگ تو صحیح، اور مانگنے کا طریقہ بتایا. یوں مانگ. ابھی ہمارے